اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل کوئی سلیمان ٹی وی۔ ناظرین کے نام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو لیکس کے بعد ہمارے ملک میں آڈیو لیکس کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ خود ساختہ ہیکرز روز ایک نئی بات بتاتے ہیں کہ ہم کل یہ جاری کریں گے اور پرسوں اور جمعے والے دن فلاں چیز جاری۔ یہ جو ہیکر ہیں وہ میرے خیال کے مطابق نہ تو پاکستان میں ہے اور وہ کسی جگہ پہ موجود ہوں گے۔ یقیناً یہ جو آڈیوز آخر ریکارڈ کی گئی ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی تو ملوث ہوگا، کوئی اپنا ہو سکتا ہے، کوئی اندر کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ، یہ جو سارا پلان بن رہا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ پاکستان سے باہر ہے۔ اور ہماری جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، جس کا سرخیل امریکہ ہے، اس نے ایک تہیہ کر رکھا ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں اس کی سالمیت کو اس حالت میں نہیں رکھنا کہ یہاں پہ پاکستان کے لوگ آسانی سے زندگی بسر کر سکیں اور زندہ رہ سکیں۔ انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام بہت پہلے کا شروع کیا ہوا ہے۔ وقتاً فوقتاً وہ ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں، ہمیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنا سفر بھی جاری رکھا ہوا ہے، اور وہ سفر اختتام ہوگا، اللہ نہ کرے، جب ان کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ ان کے مقاصد کیا ہیں وہ بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ میں آج اس کے بعد آپ کو ایک دوسری قسط میں اس کا نام نے اپنی ایک کتاب دی کروسیڈ آف انٹروڈکشن، اس کے صفحہ نمبر 85 پہ لکھتے ہیں کہ جنونی عیسائیوں کی دیگر مذاہب سے دشمنی کی بنیاد صرف مذہب ہے، جس کو سرمایہ دارانہ نظام اور آزادی کے خوش کن نعروں میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے ایک اور محقق اور لکھنے والے کرس ہائسز، وہ اپنی کتاب کی صفحہ نمبر 8 سے 12 تک انہوں نے لکھا ہے کہ دیگر مذاہب اور فلسفوں سے کرسچین دشمنی کی بنیاد جان کیلونز کی 16ویں صدی کی فاشسٹ موومنٹ ڈومینین ازم، جو کہ بائبل سے لی گئی ہے، کے مطابق ہے، جس کے مطابق کرسچین خدائی فوج ہے اور مذاہب کو تباہ کرنا امریکیوں کی ذمہ داری ہے اور دیگر اقوام ان کے غلام ہیں۔ اسی طرح مائیکل چوسوڈوسکی کی کتاب امریکنز وار آن ٹیررزم کے صفحہ نمبر 15 پر لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: بین الاقوامی معاشی ادارے، ملٹری جائنٹس، میڈیسنز اور بائیو ٹیکنالوجی پیدا کرنے والے اداروں اور میڈیا ہاؤسز سے ان کے روابط ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے بھی ایکا کر رکھا ہے، جو خبریں بنتے ہیں اور انہیں ایک مقصد کے تحت پھیلاتے ہیں اور حقائق کو موڑ توڑ کر انسانی تاریخ کو وہ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ یہ میں نے عیسائیت کے جو بڑے مبلغ ہیں اور محقق ہیں ان کی کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، لیکن ہر ایک کو
سمجھنا شاید ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عیسائیت نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ تمام مذاہب وہ ان کے غلام اور ان کو ہر صورت میں مذہبی بنیاد پہ ختم کرنا ہے۔ پاکستان چونکہ بہت 22 کروڑ کا ایک ملک ہے اور ایٹمی ملک ہے جو پاکستان کے لیے، لیکن کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح، وہ عیسائیت کو کھٹکتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ 22 کروڑ کی عوام جو ہے وہ ایک ہجوم ہے۔ انہیں شاید اس بات کا علم بہت کم ہے کہ یہ امریکہ سے چلنے والی یہ لڑائی اب یہ ویڈیوز اور آڈیوز لیکس کی شکل میں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ کون ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں یا ہماری اہم شخصیات کے کمروں میں، ان کی رہائش گاہوں میں ان کو یہ رسائی حاصل ہے کہ وہ تمام چیزیں وہ سن بھی سکتے ہیں اور وہ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ میں نے پہلا پروگرام آپ کو اس کے کچھ نکات پیش کیے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے سے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنی دوسری قسط میں یہ بتاؤں گا کہ ان لیکس کے بعد اب کون ہمارے اندر کا دشمن ہے، کون ہمارے باہر کا تو ایک ہی ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے اور وہ اس منصوبے پر گامزن ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے بعد سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو ہمارے لیے انتہائی متبرک اور انتہائی ہمارا قبلہ بھی وہی ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں رہتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں پارلیمنٹ کے اور وزیر اعظم کے عہدے نکال کے ایک وزیر اعظم کے طور پہ بادشاہت تقریباً ختم کر کے انہوں نے ایک نئی بساط بچھا دی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ وہ سعودی عرب میں بھی اپنا کام شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ پاکستان میں کامیاب ہوں، اس کے بعد سعودی عرب میں کامیاب ہوں۔ تاہم یہ پروگرام اس کو عام نظر سے مت دیکھیں، اس میں ایک وہی پروگرام ہے جو عرصے سے چل رہا ہے اور وہ قدم بڑھا رہے ہیں آگے پاکستان کی طرف، اور یہ آڈیو لیکس کوئی اتنا معمولی معاملہ نہیں ہے جس کو ہم بہت معمولی سمجھ لیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس سے مزید آپ کو تفصیل بیان کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔